اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں۔ سورہ سبا کا جو زمانہ نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 4تھا اور 5واں سال ہے، جبکہ مشرکین مکہ نے مخالفت کا آغاز کر دیا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا۔ سورہ سبا کا مرکزی مضمون شکر گزاری ہے، اور اس سلسلے میں قوم سبا کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور قوم سبا کی تاریخی مثال سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو قوم نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب نعمتوں کے چھن جانے سے آتا ہے۔ یہ نعمتیں چاہے وہ دنیاوی اور وہ ظاہری نعمتیں ہوں جو انسان کی ضرورت کے لیے ضروری ہیں، اور مشرکین مکہ کو ان نعمتوں کی ناشکری سے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے نعمت ہدایت جیسی ناشکری کی، ہدایت جیسی ناشکری کی تو یہ نعمت ہدایت ان سے چھین لی جائے گی۔ ان متکبرین کو، جو کہ اس وقت مشرکین مکہ کے سردار بنے ہوئے تھے، ان کو شاکرین اور صابرین میں شامل ہونے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور ان کے تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کو جو وہ اس دعوت کے سامنے پیش کر رہے تھے، ان سارے اعتراضات اور شکوک و شبہات کو رد کیا گیا ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے دین حق کو قبول کریں۔ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے سورۃ الاحزاب پڑھی کہ اس کا آغاز یا ایھا النبی سے ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہی ہے سورۃ الفاتحہ کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے، سورۃ الکہف کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کی 5 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ سبا بھی ان سورتوں میں سے ایک ہے، اور کوئی اور بتا سکتا ہے 2 اور سورتوں کے نام؟ اسی سے متصل سورہ فاتر اور سورۃ الانعام، دیکھیے، ہاں جی، اور یہ پانچوں کی پانچوں صورتیں جو ہے نا وہ مکی صورتیں ہیں، یہ پانچوں مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی یہ جو شکر گزاری ہے نا، 2 باتیں اس میں ضرور لکھ لیں کہ نعمتیں جن کا استعمال ہوتا ہے اور نعمت ہدایت، ان دونوں نعمتوں کی شکر گزاری دراصل شکر گزاری ہے نا، یعنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، صرف اس غذا جیسی نعمت کا یا مال جیسی نعمت کا یا صرف دنیاوی نعمتوں کا نہیں، بلکہ نعمت ہدایت، اور نعمت ہدایت کی اصل شکر گزاری کیا ہوگی؟ قبول حق، اس ہدایت کو قبول کر لینا، اس ہدایت پر عمل کرنا۔ اور یہ مشرکین مکہ اس نعمت ہدایت کے ساتھ کفران نعمت کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو یہ جو چاروں طرف موجود ہیں ان نعمتوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو، اور اس نعمت ہدایت جیسی نعمت کا بھی شکر ادا کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ سبا کے الفاظ کے ساتھ کہ سورہ سبا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں جتنی تعریف ہے، یعنی وہ صرف یعنی لائق تعریف نہیں ہے بلکہ وہ صاحب تعریف ہے نا، مالک تعریف وہی ہے۔ جس چیز میں بھی کسی بھی قسم کی اگر تعریف کا کوئی پہلو ہے
تو وہ اللہ جو کہ حمید ہے، جو کہ الحمید ہے، اس کی طرف سے عطا کردہ اور اس کی طرف سے بخشا ہوا ہے نا۔ اچھا، دنیا میں جیسے پھولوں کی تعریف ہو رہی ہے، آسمان کی تعریف ہو رہی ہے، زمین کی تعریف ہو رہی ہے، تخلیقات کی یعنی کہ مخلوقات کی تعریف ہو رہی ہے نا، اسی طرح یعنی دنیا میں تعریف کے بہت سارے ظاہری پہلو ہمیں نظر آ جاتے ہیں نا۔ اچھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کہ اللہ نے دنیا میں یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، اور اللہ دنیا سے پھر ہمیں عالم آخرت میں لے کر جائے گا، اور پھر عالم آخرت کی تمام نعمتیں بھی وہی ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر وہ نہ عطا کرے تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے اور کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی نعمت کو، کسی بھی آرام کو اور کسی بھی کمفرٹ کو خود اپنے لیے حاصل کر سکے، ہے نا۔ تو پھر اور اصل بات یہی ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی دنیا سے لے کر، اس عالم سے لے کر عالم آخرت تک، اور عالم آخرت میں بھی ساری کی ساری تعریف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات اس جنت میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی۔ آخرت میں جب تمام فیصلے ہو جائیں گے نا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ہر فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں جو ہے اس تمام جہانوں کے مالک کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، جو کہ حکمت والا ہے اور بڑا ہی باخبر ہے، یعنی یہ کہ اس کی حکمتیں، احکام بھی، اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی، اور ان تمام احکام کو، ان کی حکمتوں کو اور ان کی مصلحتوں کو الخبیر، وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے احکام ایسے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے زندگی کے مراحل ایسے ہیں کہ جن کا انجام یا جو ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہو رہے ہیں نا۔ الخبیر وہ جانتا ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ کچھ تو خبر رکھتا ہے لیکن وہ الخبیر نہیں ہو سکتا، سب کچھ جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی صفت الحکیم اور الخبیر بنا کر نا، یعنی بتا کر، یعنی مجھے اور آپ کو نا اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اسی کی طرف جو ہے وہ یعنی پھیر دینا چاہیے، پلٹا دینا چاہیے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے وہ جو کچھ کے زمین سے نکلتا ہے، وما یخرج من، یعنی یلج داخل ہوتا ہے، وما یخرج من، اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں اتنی وسیع و عریض زمین ہے، اس میں کتنی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، اس کے اندر سے کتنی چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیکھیں انسانوں کا مرنا، مردوں کا اس زمین کے اندر داخل ہو جانا، اور پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں جو اس زمین میں جاتی رہتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ حشرات الارض ہیں، زمین کے اندر جاتے ہیں، زمین سے نکل آتے ہیں، یعنی زمین کی تہوں میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے، اور جو کچھ اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر جو کچھ کے اس سے باہر نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ زمین کی گہرائیاں ہوں یا آسمان کی بلندیاں ہوں، اس سے کچھ بھی جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحیم ہے اور وہ معاف کرنے۔ آپ دیکھیں عموماً وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آتا ہے یہاں پر، اس قاعدے کو نا، جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے نا، یعنی یہ اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ اب پڑھنے والا ہمیشہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پڑھ کر جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ یعنی میں اور آپ یعنی ریڈی ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے نا وہ یہی آنا، لیکن یہاں پر جو ہے رحیم الغفور آیا ہے کہ قرآن نا یعنی غالب ہے، اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ یعنی اب رحم کو پہلے لایا گیا ہے اور بخشش کو بعد میں لایا گیا۔ اصل میں یہی ہے کہ رحمت اور بخشش، یا بخشش اور رحمت، اور ان دو چیزوں کی جو طلب ہے وہ انسان کو ہر چیز سے زیادہ نا اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی مغفرت کی۔ وقال الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لا تعتین الساعہ، وہ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں کہا تھا نا ان کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب جو ہے وہ اس سورہ میں دیا گیا۔ اب سب سے پہلا جو ان کا اعتراض یا جو رد تھا نا وہ قیامت کے بارے میں، لقاء الآخرتی سے کافرون ہے، اسی طرح اب کر رہے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے وہ یعنی قیامت کی آنے والی نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے بلا وربی، ہاں کیوں نہیں آئے گی، اور یہ جو واہ ہے نا یہ واہ قسمیہ ہے، اور میرے رب کی قسم ہے۔ اور ویسے یعنی یہ سب سے بڑی قسم جو کہ اٹھائی جا سکتی ہے وہ اللہ کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی اور چیز کی قسم کھانے سے منع کر دیا، یاد رکھیں۔ کہا کہ اگر کوئی قسم کھائے
تو نہ اپنے باپ کی قسم کھائے نہ اپنے بچوں کی قسم کھائے. اچھا وہ اپنے بتوں کی قسم کھاتے تھے, لات عزا منات کی قسم کھائی جاتی تھی. کہا کہ نہ لات کی نہ عزا کی نہ منات کی نہ خانہ کعبہ کی. وہ خانہ کعبہ کی بھی قسم کھایا کرتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے اس کو محترم تو جانتے تھے نا, سامنے تھا, طواف بھی کرتے تھے, احترام بھی کرتے تھے. اور کہا کہ اور نہ کوئی خانہ کعبہ کی قسم کھائے, بلکہ جسے قسم کھانی ہے وہ اپنے پروردگار کی قسم کھائے. اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے باقی چیزوں کی قسم کھائی ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ جائز اور روا نہیں. اور کہتے ہیں نا بچوں کی قسم کھاؤ. اچھا امت مسلمہ قرآن کی قسم بہت کھاتی ہے نا, صحیح نہیں ہے. جب خانہ کعبہ کی قسم کھانے سے بھی منی, قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا ہے نا. بس کہتے ہیں وہ حلف اٹھاؤ, کہتے ہیں سچی قسم یہی ہے کہ بس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ دے نا, بس وہ پھر مان لے گا. یعنی قرآن کو بیچ میں قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے نا. اور ویسے بھی یعنی یعنی یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں, تنازع, ان چیزوں کے لیے, یعنی ان چیزوں کو بیچ میں اللہ کو, قرآن کو, چیزوں کو نہیں لانا چاہیے. میں کہتی ہوں میرا اور آپ کا معاملہ ہے, کہیں سچ ہو سکتا ہے, کہیں جھوٹ ہو سکتا ہے, کہیں میں غلطی پہ ہو سکتی ہوں, کہیں آپ غلطی پہ ہو سکتی ہیں. آپس میں معاملے کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے فوراً. جیسے وہ اللہ, قرآن اور خانہ کعبہ اور بچے اور والدین اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے نا, وہ جذبات جب اتنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں. تو اگر کسی کو یعنی سچی قسم کھانی ہے اور کسی واقعتاً ایسی بات کے لیے کھانی ہے کہ جب ہوتا ہے نا کہ قسم کھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو پھر وہ ربی, اپنے رب کی قسم جو ہے وہ کھائی جائے. کہا ان سے کہہ دیجیے اور قسم ہے میرے رب کی, لتأتینکم. اچھا اب یہ موقت کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے اس قسم کو کھا کر کہ وہ ضرور آنے والی ہے, وہ ساتھ جو ہے وہ ضرور تم پر آئے گی. عالم الغیب, یعنی اس رب کی قسم ہے جو کہ غیب کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, اور اس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. پھر وہی آسمان کی بلندیاں اور زمین کی گہرائیاں, ہر چیز سے وہ واقف ہے. کوئی چیز ایک ذرہ بھی, سورہ لقمان میں ہم نے کیا پڑھا تھا, حضرت لقمان کی تربیت پڑھ رہے تھے نا بچے کے لیے, تو بتایا تھا نا کہ ایک ذرہ بھی ہونا, اگر وہ چٹانوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے نا, آسمان میں ہے یا زمین میں, اللہ تیرے لیے لا کر حاضر کر دے گا. تو یہی ہے کہ ایک ذرے کے برابر وزن بھی نا اگر آسمان یا زمین میں, اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر, نہ اس سے بڑا نہ اس سے چھوٹا. ذرے کو معیار بنایا گیا, جسے اسٹینڈرڈ بنایا گیا, اور کہا اس سے چھوٹا بھی اور اس سے بڑا بھی. یعنی اگر اس سے چھوٹا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھی نہیں چھپا رہ سکتا. اور اس میں علماء کرام کے وہ ایک جو ذرہ ہوتا ہے نا, اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. ان دو حصوں کو الگ الگ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر اس کو توڑا جائے, جیسے وہی نا کہ اگر پانی کو جو ہے وہ پھاڑا جائے, جو کہ ممکن نہیں ہے, تو اگر اس ذرے کو بھی توڑا جائے تو اس کے دو حصے نکلیں گے, تو گویا کہ اس سے چھوٹا ہو گیا. لیکن ویسے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے جو دو ایٹمز ہیں ان کو جو ہے وہ تقسیم کر سکیں یا توڑ سکیں نا. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر, اگر اس ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز تمہارے علم میں آ جائے یا موجود ہو, اور یا اس سے بڑا جتنا بھی کچھ ہو, یعنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انسانی دماغ یا اس دنیا کے اندر پائی جا سکتی ہے, اللہ ہر چیز سے واقف ہے. الا فی کتاب مبین, اور ہر چیز جو ہے نا ایک واضح کتاب میں درج ہے, لکھی ہوئی. جو اللہ کا قائق صرف اللہ کا جاننا وہ بھی کافی تھا, لیکن اللہ نے ہر چیز ریکارڈ کر کے رکھ رکھی ہے. کہ جیسے کہ انسانوں کو ثبوت جو چاہیے ہوتا ہے نا, تو یہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس واضح کتاب میں الا فی کتاب مبین لکھا ہوا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ اس لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے نا, یہ اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے, تاکہ اہل ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں کو جزا دے دی جائے. یہ جزا اور سزا کے قانون کی وجہ سے یہ ثبوت کے طور پر ہر چیز لکھی جاتی ہے. یعنی اس کے اندر نا دوسری بات ہے, اور اس لیے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور جو یعنی کہ جو ایمان کریں اور عمل صالح کریں ان کے بھی اعمال لکھے جائیں, اور جو دعوت حق کو قبول نہ کریں, کفر کریں اور اس کے لیے مخالفت کریں, ان کے بھی اعمال لکھ لیے جائیں نا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے تو مغفرت ہے اور رزق کریم. یہ مغفرت کا تعلق نا اللہ کی صفت غفور کے ساتھ ہے, اور رزق کریم کا تعلق اللہ کی صفت رحیم کے ساتھ ہے نا. وہ اپنی رحمت کی وجہ سے پھر کیا کرتا ہے,
بہت ہی اکرام والا رزق جو ہے وہ ان کو عطا کرے گا. والذین سعوا فی آیاتنا، یہ اسی طرح ہے کہ لیجزیا، یعنی اس لیے کہ ان کو جزا دے دی جائے، یعنی ان کو سزا دے دی جائے ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیات کے سلسلے میں، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے سلسلے میں کوشش کریں، معاجزین، تاکہ یہ کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. ان وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے پروردگار، آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، هو الحق، وہ حق ہے، وہ سچ. اسی لیے اس کو کتاب حق کہا جاتا ہے نا، کہ یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے. قرآن کی صفت ہے کہ وہ الحق ہے. اچھا، وہ نازل بھی الحق کی طرف سے ہو، یعنی اللہ کی بھی جو ایک صفت ہے وہ الحق ہے، اور اس الحق نے یہ حق کا کلام جو ہے وہ نازل کیا ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو کہ غالب ہے. العزیز میں اللہ کا غلبہ پایا جاتا ہے، الحمید میں یہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات خود جس کو کہتے ہیں نا، آپ جو ہے وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے، وہ آپ اپنی ذات میں خود محمود ہے. اس الحمید کا مطلب، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے یا نہ کی جائے، وہ خود آپ اپنی ذات میں محمود ہے. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب کہ تم یعنی کہ مر جاؤ گے نا، تو مرنے کے بعد جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. پہلے تو لا تاتین الساعہ کہا نا، ان کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جواب، تو اس میں بتا دیا کہ رب کی قسم کے ضرور آنے والی ہے. اب دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہے وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائیں، جبکہ تم مٹی میں مل جاؤ اور پھر تمہیں دوبارہ سر نو پیدا کیا جائے. افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا وہ یعنی مجنون ہو گیا ہے، یا اس کو جنون لاحق ہو گیا، یا اس پر کوئی جن آ گیا ہے. اس کے دونوں تینوں مطالب جو ہے وہ موجود ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اب اللہ تعالیٰ اس بات کا کیا جواب دیتا ہے؟ بلکہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا اس کو کوئی جنون یا اس پر کوئی جن لاحق ہو گیا، بلکہ بات کیا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے. اس لیے فی العذاب والضلال البعید، اس لیے اب یہ عذاب میں اور بہت دور والی گمراہی میں مبتلا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں. یعنی ان کے کہنے جو کہہ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فی العذاب والضلال البعید، کہ وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے اور وہ اللہ کے عذاب میں، یا پھر یہ کہ اس کہنے کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور پھر بہت دور. یہ جو بعید ہوتا ہے نا، یہ اتنا بعید ہوتا ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ میں دور نکلا، اتنی دور کہ اب واپس نہیں آ سکتی ہے نا. تو بعید جو ہے نا وہ دور کے لیے، کہ جیسے دور دراز کے سفر کے لیے نا بعید کا لفظ استعمال کیا. تو یعنی یہ اتنی دور کی گمراہی کہ جہاں سے واپس آنا جو ہے نا وہ ممکن نہ ہو. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو کہ انہیں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی گھیرے میں لیو. آپ دیکھیں ہم چاروں طرف جس کو کہتے ہیں نا آسمان و زمین کے گھیرے میں ہیں، کہیں پر بھی نہیں نکل سکتے. چاروں طرف جہاں جائیں گے زمین کو نا، زمین کو اپنا ہم جو ہے نا وہ مقابل پاتے، جہاں جائیں گے آسمان ہمارے سروں پر موجود ہوتے. دیکھتے نہیں کہ سامنے پیچھے ہر جگہ آسمان اور زمین نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان نشاء نخسف بہم الارض، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی، ویسے تو ہم اس زمین کو بڑا تعمیر کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اس پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن اگر یہ پھٹتی ہے، کوئی زلزلے کی صورت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں نا. تو یہ کہ کیا ہم ان کو زمین میں اگر دھسا دیں، آؤ نسقط علیہم کسفا من السماء، یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے نا وہ ان کے اوپر گرا دیا جائے. اب دیکھیں آسمان سے کوئی سیارہ نیچے آ جائے زمین کے اوپر تو کیا ہونے والا ہے؟ صرف بارش تیز برس جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوائیں تیز چل جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آسمان سے کوئی ٹکڑے، جیسے وہ یہ چھت کا کوئی ایک ٹکڑا نیچے آ گرے تو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں اگر پوری چھت آ گرے ہے نا. لیکن آپ دیکھیں اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر زمین پر آ کر گرے
تو زمین کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا یہ اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو گئے؟ ہم اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیا، اور اس میں ہے نشانیاں، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یہ عبد منیب نا بہت زیادہ جو ہے وہ اہم ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بس عبد، اور ایک وہ عبد ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ وہ جو کہا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، ہے نا، لیکن یا بندہ خدا بند یا بندہ زمانہ، ہے نا۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو منیب ہے نا، اچھا اسی سے قرآن میں قلب منیب آتا ہے نا، یعنی یہ وہ عبد منیب وہی ہوتا ہے جو قلب منیب رکھتا ہے، یاد رکھیے، ہے نا، یعنی رجوع کرنے، اس کو انابت اللہ کہتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے عبد منیب کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی وہ دل جو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، چاہے مشکل ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، خوشیاں ہو، غم ہو، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی جیسے اس کا دل نا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا، تعلق باللہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے ہر قدم میں نا اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ جو آیات ہے نا، یہ جو نشانی ہے، یہ جو خوف ہے، کس کے لیے ہے؟ عبد منیب کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے فوراً نا، یعنی ایک عبد منیب کی مثال جو ہے وہ یہاں پر پیش کی جا رہی ہے نا، ایک تو عبد منیب کی مثال کے طور پر بھی، اور ایک شکر گزار کی مثال کے طور پر بھی، یاد رکھیے، کیونکہ اس کا مرکزی مضمون شکر ہے، تو ویسے تو ان کی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے قوم سبا آگے جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی، لیکن یہاں پر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے، اپنے فضل سے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہ جو فضل تھا نا، کیا تھا کہ تمام دنیاوی اور دینی اور اخروی نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یکجا کرتی رہی تھی۔ یا جبال اویبی معہ والطیر، اور پہاڑوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی وہ جو زبور کی تلاوت ہے، یعنی آسمانی کتاب کی جو تلاوت ہے، یا یہ کہ وہ تسبیحات اتنی خوش الحانی سے کرتے تھے، اچھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے با آوازیں بلند کرتے تھے نا، اور ان کا پہاڑوں پر یہ اثر ہوتا تھا، اور والطیر، اور پرندوں کے اوپر، کہ وہ ان کے ساتھ اس تسبیح میں، یا پھر یہ کہ وہ تلاوت کتاب میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ آپ سوچیں جب بھی کبھی آسمانی کتاب کی اچھی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے نا، آپ کا دل بھی جھوم جاتا ہے، روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح یہ جو بے جان مخلوقات ہے نا، ان کے اندر جو شعوری کیفیت ہے، یہاں پر یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ان کے اندر بھی ایک ایسی شعوری کیفیت ہے کہ جب وہ اس کلام کو، یا جب وہ اس تسبیح کو، اچھا ویسے تو قرآن ہمیں بتا چکا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ یہ جو پرندے اور یہ جو بے جان مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، یہ میں اور آپ اس کا شعور نہیں رکھتے، ہے نا، لیکن یہاں پہ ان کا شعور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کتنا شعور ہے، اور یہ شعور جب جاگتا ہے جب کوئی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے فضل سے نوازا ہوا بندہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے نا، تو پوری فضا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ معجزے کے طور پر بھی ذکر کیا گیا، لیکن دراصل یہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک معجزاتی کیفیت ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور جیسے کہا نا کہ ان کی خوش الحانی اتنی مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی تو کہا کہ اے موسیٰ اشعری، لقد اوتیا، ہے نا، مزمار من مزامیر آل داؤد، کہ تجھے آل داؤد کے جو یعنی پڑھنے کی جو وہ جو کیفیت ہے نا، اس میں سے کچھ تجھے عطا کیا گیا، اس لیے لحن داؤدی بہت مشہور ہے۔
ہے نا، اس کو لہن داؤدی کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے کا وہ انداز جس میں بے جان مخلوقات جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی تھی. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا بالقرآن اصواتکم، ہے نا، زینوا القرآن باصواتکم، اور تم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اس کو خوبصورت بنا کر پڑھنا، ہے نا. اور یہ کہ یعنی دیکھیں ایک بات اب سامنے رکھیں، کوئی بات نہیں، جس کو کہتے ہیں نا خواب بہت بلند دیکھے تو جا سکتے ہیں کہ پہاڑ ہمارے، میں کہتی ہوں کم از کم دل جیسے پہاڑ پہ تو اثر ہو جائے، اپنے دل پہ تو اثر ہو جائے، ہے نا. اپنی ہی آواز اپنی ہی سماعتوں سے ٹکرا کر ہمارے دماغ اور دل کو تو متاثر کرے، پہاڑوں کو تو بعد میں متاثر کرے. یہ دل جیسا پہاڑ نہیں ہلتا اصل میں، ہے نا. پہاڑوں جیسے پہاڑ تو ہل کر ہم آہنگ ہو جائیں، لیکن دل جیسا پہاڑ ہلنا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد سارے پہاڑ مسخر ہیں ہمارے لیے، ہے نا. تو یہ کہ یہ ایسی کیفیت ہو کہ وہ کیفیت اس کے جذب کا نا، اس کی اثر آفرینی جو ہے وہ فضاؤں میں، چیزوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، دل کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر اور پرندوں کے اوپر جو ہے وہ ہونی چاہیے نا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ایک اور فضل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. ایک تو جو یعنی کلاسیکل جو مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے بس لوہا اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں یہ ایک معجزاتی کیفیت موجود ہے. لیکن جو جدید دور کے مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسی بات نہیں تھی، بلکہ کیا بات تھی کہ ان کو لوہے کی صنعت کا فن سکھایا گیا تھا. یہ بات ویسے اگر دیکھیں تو زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. بات ہے جیسے اگر دونوں کو دیکھیں تو یہی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ فن دیا تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے چیزیں بنانا. اور آپ دیکھیں آج بھی اسی طریقے وہی فن ہے، ترقی کرتے کرتے مشینری آ گئی، دوسرے طریقے سے سارے کام ہو رہے ہیں. پہلے وہ ایک لوہار ایک شہر میں ہوتا تھا، اب ہر جگہ پہ وہ بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جس میں لوہا پگھلتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ اس سے بنتی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ کیونکہ بہت ضروری تھا انسانوں کے لیے، طاقت کا، قوت کا سمبل ہے، اور اس سے پھر مضبوط چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ آئرن ایج کہلاتا ہے نا، جس میں لوہے کے فن کو پوری دنیا میں ترقی جو ہے نا وہ حاصل ہوئی. اور ان کا جو علاقہ تھا نا پھر جس کو کہتے ہیں نا وہ ہر گھر ایک لوہار کا، بلکہ ایسے نہیں بلکہ وہ لوہے کی فیکٹریز تھیں جو کھلی ہوئی تھی جی. اور پھر اس میں انعمل سابغات وقدر فی السر، ہے نا. اور پھر وہ اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ وہ کھلی ڈلی زرہیں بناتے تھے اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جو ہے وہ جوڑتے تھے. اب یہ جو لوہے کی جو زرہ ہوتی ہے آج آرمر اس کو آپ ظاہر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر اب تلواریں نہیں ہیں تو گولیاں ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس میں لوہا ہوتا ہے. اب اس کو اتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ظاہر اتنی پتلی سی ایک وہ ہوتی ہے اور بس اس سے گولی ٹکرا کے رک جاتی ہے تو انسان کو نقصان نہیں. وہ پہلے وہ اتنی بھاری بھاری زرہیں کہ ان کا اٹھانا اور ان کا پہننا، واقعی ہم تو ان کو دیکھ ہی لیں تو ہیبت طاری ہو جاتی. وہ میں سن رہی تھی تو کیا کوئی کہہ رہا تھا کہ جا کے ذرا جو میوزیم پہ رکھی ہوئی ٹیپو سلطان کی تلوار اٹھا کے تو دیکھیں کہ آپ اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. وہ اتنی وہ بھاری بھاری اسٹیل کی لوہے کی بنی ہوئی اس زمانے کی تلواریں، ان کو اٹھانا کتنا مشکل تھا، پھر ان کو چلانا، اور آپ دیکھیں اس سے اپنا دفاع کرنا، پھر ڈھال بھی ہے، پھر وہ لوہے کی زرہ بھی پہنی ہوئی ہے. کس طریقے سے ان لوگوں نے محنت، کتنے وہ مضبوط انسان تھے. ہم تو اتنے فرجائل ہو گئے نا کہ وہ ذرا سی وہ برف پڑے تو لگتا ہے جم جائیں گے، ذرا سی گرمی پڑے تو لگتا ہے پگھل جائیں گے. اور واقعی ہماری حالت یہ ہوتی ہے، یہ کہنے کی بات ہے، حقیقتاً ہم نے اپنے آپ کو اتنا فرجائل کر لیا. تو بہرحال وہ آئرن ایج تھی، لوہے کی صنعت نے اسی میں بنیاد سمجھ لیں اسی میں ہے، پھر ترقی بھی اسی میں، اور اس کے بعد پھر یہ لوہے کی صنعتیں پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلتی چلی گئیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اب صرف نہ فن کو نہیں اپنانا، صرف یہ کام نہیں کرنے، ٹیبلز بنا لی، کرسیاں بنا لی، عمارتیں بنا لی، بلکہ اصل کام کرنے کا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح بھی کرو. یعنی یہ کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا تھا نا، آپ دیکھیں اس فضل کی کیا صورت ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرو. انی بما تعملون بصیر، اور میں جو کچھ تم کر رہے ہو نا بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا. ولی سلیمان، اب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں وہ ہیں جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت دی گئی تھی، حکومت وقت دی گئی تھی.
کیونکہ مانگا تھا نا بنی اسرائیل نے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بادشاہ بنا دو، ہے نا. اب نبی نے کہا کہ نہیں، نبی ہی کافی ہے، کہا کہ نہیں ہمیں بادشاہ بھی چاہیے. اور اسی وقت وہ طالوت اور جالوت کا مارکا ہے جس کے اندر داؤد علیہ السلام جو کہ کم سن بچے ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں. اچھا اسی وقت سے آپ دیکھیں اتنی مضبوطی تھی کہ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، ہے نا. اور اس کا جو خاتمہ بھی کیا ہے نا جالوت کا، تو وہ اپنے غلیل میں پتھر ڈال کر ہی نشانہ بنایا ہے. تو اس نے اس پورے کے پورے لوہے میں ڈوبے ہوئے جو ہے نا وہ جالوت کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا ہے نا. اور پھر اس کے بعد ان کو بادشاہ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت سے بھی نوازا اور حکومت سے بھی نوازا، ہے نا. ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جو فضل تھا وہ خاص طور پر کیا تھا؟ الریح غدوبها شہر ورواحها شہر. پہلے پہر ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا، جس میں پہلے پہر ان کا چلنا 1 ماہ کی مسافت سے ہوتا تھا اور پچھلے پہر چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت سے ہوتا تھا. یعنی کہ صبح کو 1 ماہ کا سفر اور شام کو 1 ماہ کا سفر وہ طے کر لیتے تھے. اب یعنی جتنا وہ چل کر 1 ماہ طے ہوتا ہے تو وہ ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر طے کر لیتے. ان کے لیے نا سفر کے لیے ہواؤں کو موافق بنایا گیا. تو ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قالین بہت مشہور ہے. نہیں ایسا نہیں لگتا، کچھ روایات میں آتا ہے، لیکن ظاہر ان روایات کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ملی، اب تک نہیں ملی. ابھی بھی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ مطلب شاید اس طرح کی کوئی چیز تھی، لیکن بھارت علماء کرام نے اس کا رد بھی کیا. لیکن جسے سوچنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے نا کہ میں بھی بیٹھوں سلیمان علیہ السلام کے قالین پر. بچپن میں مجھے بہت، یعنی ہر کسی کے شوق ہوتا تھا کہ اچھا ان کا قالین تھا، کاش ہم بھی اس قالین پہ بیٹھتے جو اڑتا اور اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے لے کر جاتا اور آتا، ہے نا. اب آپ دیکھیے اب اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں کہ اب اس کا اندازہ کرنا، یہ سمجھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے. یہ اس وقت نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہ تیز رفتار سواریاں موجود ہیں. اب دیکھیں ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں، ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں راکٹ، اب وہ اور زیادہ اس کے اندر رفتار پائی جاتی ہے. اب ظاہر نئی سے نئی ایجادات ہیں کہ اب زیادہ جو ہے وہ تیزی سے سفر طے ہوگا. تو اسی طریقے سے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو وہ، کیونکہ یہ سارا کا سارا کچھ ہے، ہواؤں کو مسخر کرنے کی تو ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے وہ فن سکھا دیا تھا اور ان کا سفر جو ہے وہ اللہ نے آسان کیا. تو یہ جو تجارتی سفر تھے نا ان کے لیے آسان ہو گئے تھے، اور یہ بادشاہت اور حکومت کے جو کام تھے ان کے لیے آسان تھے. وَأَصَلْنَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. اب اس میں بھی ویسے ہی ہے، وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ کی طرح یہی ہے کہ کلاسیکل مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کے دور حکومت میں زمین سے نا، جیسے اب وہ نا جیسے پیٹرول نکلتا ہے نا، تو وہ پگھلا ہوا تانبے کا جو ہے نا وہ نکل آیا تھا، جیسے وہ ہیرے کی کانیں نکلتی ہیں. تو یہ ایک تو یہ کہنا ہے، دوسرا پھر وہی کہنا ہے کہ فن عطا کیا گیا تھا جس سے ان کا جو پورا وہ حکومت وقت تھی نا، لگتا تھا جیسے تانبا یوں بہ رہا ہے اور وہ اس سے چیزیں بناتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں. وَمِنَ الْجِنِّ، اب یہ اور خاص الخاص ہے کہ جن کو، اب پھر وہی کہ میری اور آپ کی بھی آرزو ایک جن میرے تابع ہو جائے، میں یہاں بیٹھی ہوں میرے سارے کام باہر کے وہ کر دے، یا گھر میں بھی بیٹھے ہو نا تو کوئی جن ہو جو کہ آپ کے سارے کام کر دے، کھانا بنا دے، صفائیاں کر دے، کتنے سارے کام ہیں، لانڈری کر دے، گھر بنا دے، جو دل چاہے نا وہ بنا. ہاں ہاں آ گیا ہے بالکل. وہ بہرحال وہ تو بےچارا پھر بھی اس کو تو کچھ چارج وارج چاہیے نا، جن کو تو کچھ وہ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے، مشینری ہے نا. مگر جن تو ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک مخلوق ہے. تو لیکن بہرحال ان کی خاصیت کیا ہے کہ اللہ نے ان جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے. سارے جو کام تھے نا، اور آپ دیکھیں یہی لوہے کی جو تعمیرات ہیں، یعنی مصنوعات ہیں، پھر عمارتوں کی جو تعمیرات ہیں، جو بھی پھر کام تھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان جنوں سے جو ہے وہ لیے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اگر کوئی ان میں سے کوئی اگر ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے تھے نا. اور آپ کو پتہ ہے انسان بھی ہو تو پتا تو ہے اللہ کی اطاعت کرنا مسلمانوں میں سے، لیکن کہتے ہیں نہیں کریں گے، سرکشی کرتے. اب جنات میں سے بھی ایسے کچھ سرکش ہوتے تھے، پتا تو ہے کرنا ہے لیکن نہیں کرتے، ہے نا، حکم سے سرتابی کرتے. تو نذقہ من عذاب السعیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم اس کو آگ سے جلنے کا مزہ جو ہے وہ
چکھا تھے. کہتے ہیں پھر فرشتے ان کے اوپر محافظ مقرر کیے گئے تھے کہ اگر کوئی نہ کرنا چاہتا تو وہ آگ کا کوڑا اس کے اوپر برسا کر جو ہے وہ اس سے کام لیا کرتے تھے. یعملون، وہ عمل کرتے تھے، لہو ما یشاء من محاریب، یعنی جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے نا ان سے بناتے تھے. اور ان میں سب سے پہلے کیا؟ محاریب، یعنی محراب بناتا. اچھا، اس میں مسجدوں کی محرابیں کہا گیا ہے خاص طور پر، یا پھر یہ جیسے کہ دروازوں کی بنتی ہیں، محلات کی بنتی ہیں، وہ تماثیل. اور اسی طریقے سے نا وہ مثل بناتے تھے، یعنی جو بھی کوئی چیز ہوتی تھی اس کے مثل بناتے تھے. وہ جفان ان کل جواب، اور حوض جتنے بڑے لگن بناتے تھے. کہتے ہیں ان کی جو یعنی جیسے برتن ہوتے تھے نا، ایسے جیسے ایک حوض ہے نا. جیسے آپ کے پاس تو یہ بیچاری ایک چھوٹی سی ہے نا، تو وہ پانی رکھنے کے لیے ان کا جو برتن ہوتا تھا نا وہ ایک حوض کے برابر ان کا برتن ہوتا تھا. اور وقدور الراسیات، اور جمی رہنے والی دیگیں، وہ بڑے بڑے جو یعنی دیگیں ہوتی ہیں نا، مطلب ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے برتن رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں جب میری ٹیچر نسیم ناظر پہلی بار میرے گھر آئی نا اور انہوں نے میرے پتیلے دیکھے، کہتی ہیں تم نے تو سلیمان علیہ السلام کے پتیلے جمع کر رکھے ہیں گھر میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے زیادہ کھانا بنتا ہے تو آپ کو زیادہ بڑے جو ہے وہ پتیلے چاہیے ہوتے ہیں. بہرحال مشکل ہے اس کا سنبھالنا رکھنا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یعنی حکومت ہے، اللہ نے بے تحاشا دیا ہے، اور پینا بھی اور کھانا بھی اور تعمیرات بھی اور لوہے کی چیزیں بھی وہ بنتی رہتی تھی، اور خلق خدا کے لیے جو ہے نا وہ صرف ہوتی. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان بھی بہت مشہور ہے نا، کہ بس وہ اس میں پکتا تھا اور لوگ آتے تھے، کھاتے تھے اور جاتے جاتے. اس لیے وہ جو دیگیں تھی نا، جیسے ان کو وہیں پر جیسے نصب کر دیا گیا، وہ روز اٹھا کر جانا لانے کا کام نہیں، بلکہ وہ ان کے اپنے وہ جگہیں مقرر کے وہیں پر ہیں، اور وہیں پر بس ان کے نیچے چولہا جلا دیا جاتا ہے اور کھانا جو ہے وہ اس کے اندر پکتا رہتا ہے. اعملوا آل داود شکرا. اب دیکھیں اتنی نعمتوں کے بعد نا اصل جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا، اے آل داؤد شکر کے عمل کرو. اس لیے میں اور آپ یعنی ہم یہ کہتے ہیں، آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ صرف قولی شکر کافی نہیں ہے، صرف زبانی شکر کافی نہیں ہے، صرف الحمدللہ کہنا کافی نہیں. اس نے کہا اے ملو اعلی داود شکرا، کہ شکر کے عمل کرو. تو عملی شکر ضروری ہے. ہمیں زبانی شکر سمجھ میں آتا ہے، ہمیں صرف قولی شکر سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کہ شکر کا عمل کرنا اپنے ہاتھوں سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا عمل نظر آئے، ظاہر ہو، ایک شکر گزار کا عمل نظر آنا چاہیے، وہ واضح ہونا چاہیے. شکر گزار کی زندگی نا شکر گزاری کے طور پر پتہ چلنی چاہیے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور وہ کیا تھا؟ سجدوں کی کثرت، عبادت میں محنت اور مشقت کتنی کہ قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. ہم تو کھڑے نہیں ہوتے تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیروں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. تراویح میں دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، کوئی ایک پیر اٹھاتا ہے تو کوئی دوسرا پیر رکھتا ہے. اس نے کہا نا ہم اتنے نازک اور فرجائل ہو گئے نا کہ ہمارے لیے تو اتنا سا کام ہے، روزہ رکھے نقاہت سے برا حال ہو جاتا ہے. روزہ کھولنے سے پہلے پہلے لگتا ہے بس اب گر پڑیں گے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی، لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، بس گھڑی کی طرف نظریں ٹک ٹک ٹک، کس وقت کون سے منٹ جو ہے نا وہ افطار ہونے والے. تو اصل میں اعملوا اعلی داود شکر، شکر کے عمل کرنے، اپنی زندگی کو نا عملی شکر کی زندگی بنانا ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ضروری ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. نعمتوں کو ضائع نہ کرنا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے، چاہے کتنی بھی ہوں. جب وہ زیادتی ہوتی ہے نا تو لگتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، ہے نا، ضائع نہیں ہونی چاہیے نعمتیں. اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال جو مل گئی ہیں نا، وہ صرف سجانے کے لیے نہیں ہے، رکھنے کے لیے. کپڑے جو ہے نا وہ کلوزٹ کی زینت بننے کے لیے نہیں ملے مجھے اور آپ کو، ان کا استعمال ہونا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو کچھ بھی تجھے نعمت دی گئی اس کا اظہار ہونا چاہیے، ہے نا. یعنی یہ نہیں کہ کسی کے پاس اتنا ہے لیکن اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے،
ہے نا. یعنی میانہ روی بہترین ہے، تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن نعمتوں کا اظہار نظر آنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، ہے نا. تو اعملوا اعلی داؤد شکر کہ عملی شکر کی زندگی ہے. نعمتیں ملیں، ان کی شکر گزاری زبانی ہونی چاہیے، دل سے اس کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے. اور عمل جو ہے نا وہ شکر کے، نعمتیں ضائع ہوئی، شکر کا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، نعمت کو استعمال نہ کیا یا اس کا صحیح استعمال نہ کیا. مال جیسی نعمت آپ دیکھیں، اولاد جیسی نعمت، گھر جیسی نعمت، یہ امن جیسی نعمت، اور آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں، اس کو ضائع کرتے ہیں. اولاد جیسی نعمت کی صحیح تربیت نہ ہو، ہے نا، وہ اچھا انسان نہ بنے، وہ اللہ کا بہترین بندہ نہ بنے، آپ نے اس نعمت کو ضائع کر دیا ہے نا. مال کا صحیح استعمال نہ ہو، وہ ضائع ہو رہا ہے، مال اڑایا جا رہا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، فضول خرچی ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے، بس میں نے تو اتنا اتنا اور اتنا مال جو ہے وہ اڑا دیا. وہاں پر دیکھیں تو بیچارے غریب، بھوکے، محتاج، نادار جو ہے وہ یعنی بھوک کے مارے اپنے ہی بچوں کو بیچ رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں یا خودکشیاں کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہم ان نعمتوں کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی شکر گزاری نہیں ہوتی، نہ زبان میں ہوتی ہے نہ عمل میں ہوتی ہے نا. تو اس شکر گزاری کو عمل کے طور پر اختیار کر. آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے نا شکر گزاری کی ہے. زبان سے بھی، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وقف کر دیا تھا. اب تلاوت ہی دیکھ لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ کیسے وہ جا کر پہاڑوں اور پرندوں پر کرتے ہوں گے، اور کتنے کتنے وقت کے لیے کرتے. کہتے ہیں ہر رات حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کے 3 حصے کر دیے تھے. ایک عبادت کے لیے تھا، ایک سونے کے لیے تھا، ایک گھر والوں کے لیے تھا. یہ رات کے وقت کا صحیح استعمال، صحیح شکر کس طریقے سے انہوں نے ادا کیا. اور آپ دیکھیں جو حکومت تھی اس میں، ان کی حکومت میں جو زمین تھی اور جو زمین کے باشندے تھے، انہوں نے بس ترقی کی تھی. جب اللہ نے حکومت اور نبوت دی تو انہوں نے اس کو خلق خدا کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ صرف کیا تھا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور اللہ کہتے ہیں بندوں میں کم ہی میرا شکر ادا کرنے والے ہیں. یعنی کم شکر ادا کرنے والے بندے، شکر گزار بندے کم ملتے ہیں. آپ دیکھیں نا شکرے بندے آپ کو کثرت کے ساتھ مل جائیں گے. ہر وقت آپ ان کے شکوے سنیں، شکایات سنیں، اور ان کی حالت سنیں، ان کا گھر یعنی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ شکوے اور شکایات کا دفتر ہے کہ کھلا ہوا ہوتا ہے. بندی نہیں، اس لیے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہے نا، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بدو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لے، تو مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن اتفاق سے وہی موجود تھے، اور انہوں نے تو اس بدو کو درہ لگایا یا لگانے کا ارادہ کیا اور کہا یہ کیسی دعا ہے جو تم کرتے ہو، ایسی دعا تو کبھی میں نے سنی نہیں. تو کہا امیر المومنین کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ؟ تو میں اللہ سے یہ دعا کروں اللہ مجھے ان قلیل شکر گزار بندوں میں شامل کرے. اس کا انداز دیہاتی انداز تھا، اے اللہ بس مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لے. کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور وہ مانگ رہا تھا یہ کہ اللہ تو مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. تو بات یہ کہ ایک تو ادا کریں اور دوسرے دعا بھی کریں اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جو شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور ہماری زندگیوں سے، ہمارے عمل سے نا ہماری شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے. فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا. اور آپ کو پتہ ہی چاہے حکومت کتنی بھی مل جائے، کیسی نبوت اور بادشاہت، لیکن موت ضرور آنی ہے. ما دلہم علی موتہ، یعنی کہ موت کی طرف، الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا، تو کس سوائے جو ہے وہ زمین کے کیڑے کے، کسی اور نے اس کی موت کا پتہ نہ دیا، جس کو وہ جو ہے تاکل من سأتہا، جو کہ اس کے عصا کو جو ہے وہ کھاتا چلا جا رہا. اب یہ جو جنوں سے کام تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لے رہے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی جو ہے وہ تعمیر ہو رہی تھی. آج وہ بیت المقدس
کا جو تنازع ہے اپنے عروج پر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی تعمیرات جن بنا رہے تھے، اور اللہ نے ایسا جو ہے نا وہ یعنی واقعہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ کام کرو، اور جیسے وہ کھڑے ہو کے حکم دیا اور وہ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے عصا کو پکڑے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے نا. اور لیکن کسی کو نہ پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مر چکے ہیں ہے نا. یہاں تک کہ وہ جو تعمیر ہونی تھی نا کا وہ باقی تھی تاکہ وہ مکمل ہو جائے نا. اور وہ عصا کو دیمک کے کیڑے نے کھایا، یہاں تک کہ اتنا کھوکھلا کیا کہ وہ اب ان کا وزن نہیں سہار سکے. اب دیکھیے کتنا عرصہ لگا ہوگا اس دیمک کو پورا عصا جو ہے وہ کھانے میں، کتنی دیر لگتی ہے. وہ تو اندر ہی اندر جیسے کھاتی ہے آہستہ آہستہ، سامنے سے کھوکھلا اندر سے جو ہے نا، یعنی سامنے سے ظاہرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا. کہ کسی چیز نے پتا نہ دیا الا دابۃ الارض تاکل من سات فلما خر. اور جب وہ پھر وہ عصا کا سہارا ختم ہوا، سلیمان علیہ السلام گرے ہیں نا، تبینت الجن. اب جنوں کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا ان لو کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ ہم علم غیب جانتے ہوتے، ہمیں پتہ چل جاتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم ایسی ذلت کے عذاب میں اتنے عرصے تک پڑے نہ رہتے. اب ان کے لیے تو ایک ذلت تھی نا کہ ان کو تابع کر کے ان سے اتنے بڑے بڑے کام جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، اور وہ سرکش جن تھے اور کرنا نہیں چاہتے تھے نا. تو اس سے جس بات کی حقیقت کی طرف اصل میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہ جو میں بھی ابھی کہی تھی نا کہ ایک تمنا کہ میں ہمارے پاس جن ہو اور سب کچھ کر دے، تو مشرکین مکہ بھی جنوں کے بارے میں جو غلط قسم کے اعتقادات رکھتے تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، انہیں غیب کا علم ہے. اچھا ہم بھی کم و بیش جنوں کے بارے میں ایسی ہی معلومات رکھتے ہیں ہے نا. ماورائی مخلوق ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، انہیں وہ پتا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ پھر ان کو تو پتہ چل جاتا سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے. اور جب ان کو پتہ چل جاتا تو پھر وہ یہ کام نہیں کرتے. زندگی میں تو کر رہے تھے نا، اور اس کے بعد وہ نہیں کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پہلے ہی بتا دی نا عالم الغیب، وہ عالم غیب ہے، اس کے سوا اور کوئی جو ہے وہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا نہیں ہے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا. اب شروع ہوتا ہے قوم سبا کا ذکر، جس کے اوپر جو ہے وہ اس سورہ کا جو ہے وہ نام. یہ قدیم ترین یمانی قوم، یعنی کہ یمنی قوم ہے جو آج معلوم ہو سکی ہے. یعنی کہ آج کی جو معلومات ہیں ہمارے پاس، جو علم ہے، اس سے پہلے کسی یمنی قوم کا ہمیں نہیں پتا چلتا. یہ قدیم ترین قوم ہے جس کا نام جو ہے وہ سبا تھا، یعنی قوم سبا. دیکھیے، اور یہ بڑی ہی جو ہے یعنی اس قوم کی جو آج یعنی اگر یعنی ایک تو قرآن ہمیں حقیقت بتاتا ہے نا، یہ قرآن کے علاوہ اگر دنیا کی حقیقتوں سے دیکھنا چاہیں تو یہ اس قوم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، یعنی آج پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ موجود تھا ہے نا. اور اس کے مسکن میں نشانی ہے، اللہ نے کہ اس کے مسکن میں تمہارے لیے نشانی ہے. جنتانی عن یمین و شمال، ہے نا، یمین اور شمال، دائیں اور بائیں، دو باغات تھے ہے نا. یعنی دائیں بھی باغات تھے اور بائیں بھی باغات. ایسا نہیں ہے کہ ایک باغ دائیں طرف تھا اور ایک جو ہے وہ بائیں طرف تھا، ایسا نہیں، بلکہ دائیں اور بائیں باغات ہی باغات تھے. چلتے جیسے وہ چلتے جائیں اور دونوں طرف جو ہے نا ان کے باغات ہی باغات تھے. کلو من رزق ربکم، اب جیسے وہ ایک حکمن یا ان کے لیے اعلان ہے، کھاؤ ان باغات سے اللہ کا رزق، وشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو ہے نا. جسے کہا نا کہ وہ اعملوا علی داؤد شکرا، داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہی حکم ہے، قوم سبا کے لیے بھی یہی حکم ہے، مشرکین مکہ کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے. اللہ کا رزق استعمال کرو، نعمتوں کا استعمال ممنوع نہیں ہے، لیکن وشکروا لہ، لیکن اس کا شکر ادا کیا جائے. بلدتن طیبتن و رب غفور، کہا یہ بلدہ ہے، یہ شہر ہے طیبہ، پاک شہر ہے، اور رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اس کے سوا نا اور کچھ نہیں چاہیے میں آپ کو بتاؤں. یعنی یہ دنیا کی زندگی کی حسنہ کیسے مل گئی؟ بلدتن طیبہ، پاکیزہ صاف ستھرا شہر جس میں رزق کی فراوانی ہے نا. اب آگے پتہ چلے گا امن بھی تھا ہے نا. امن رزق جس کے اندر چراوی چین ہی چین لکھتا ہے، امن ہی امن ہے، رزق ہی رزق ہے نا. بس اس کو استعمال کرو دنیا کی زندگی میں. اور وہ رب غفور، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے
تو معاف کرنے والا رب تمہارے پاس ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ رب غفور کو اگر آپ آخرت سے تعلق ہو تو دنیا میں تو بلدۃ طیبہ سے فائدہ اٹھایا، اور آخرت میں جا کر رب کی مغفرت مل گئی، کام بن گیا۔ یہ دونوں چیزیں اس نے کہا نا کہ دنیاوی نعمتیں بھی اور آخروی نعمتیں بھی، بلدۃ طیبۃ و رب غفور۔ فاعرضوا، مگر ان لوگوں نے اعراض کیا، اب بات یہ ناشکری کی ہے۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر جو ہے وہ عرم کا سیلاب یا عرم کا جو یعنی عذاب ہے وہ بھیج دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس قوم نے جو ہے وہ اپنی جو شہر تھا، اپنا جو دریا تھا، اس پر ڈیم بھی بنایا تھا۔ آپ سوچیں اس دور میں قوم ڈیم بنائے، ہم تو آج تک ڈیمز پر ہی لڑ رہی ہے پاکستانی قوم، تو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، ابھی تک نہیں بننے دیا۔ اس دور میں اس نے ڈیم بنایا، اور جس کا نام تھا معارب، سد معارب جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشہور، کہا وہ اتنا بڑا ڈیم تھا اس وقت کا، اس وقت کی معلوم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا۔ کہتے ہیں اس میں دروازے لگائے گئے تھے، انہوں نے کئی دروازے لگائے تھے، جس طرف پانی کا رخ موڑنا چاہتے نا اس طرف سے کھول دیتے دروازہ یا بند کر دیتے، جس کی وجہ سے ان کے باغات کی سرابی جو ہے نا اس پانی سے ہوتی تھی۔ اصل میں باغات آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھیتی والے ہی بتائیں گے، فصلیں والے ہی بتائیں گے کہ اس کے لیے پانی، اور صرف پانی نہیں، مناسب پانی، وقت پر پانی۔ تو ان کی جو آب رسانی کا جو نظام تھا نا پورا کا پورا باغات میں، وہ انہوں نے اس ڈیم کی وجہ سے بڑا ہی زبردست جو ہے وہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے ان کی باغات یعنی کہ فصلیں اور کھیتیاں جو ہے وہ خوب سیراب ہوتے تھے اور خوب پھل دیتے تھے، اور وہ اس بند کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن پھر یہی فعارضوا، انہوں نے اعراض کیا ہے نا، نعمتوں کی ناشکرانی کی ہے، اور دعوت حق کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اسی بند کے ذریعے، جس کو کہتے ہیں نا جو اس کا ایک فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بند ہے، ہمارے پاس یہ ڈیم ہے۔ کچھ تو روایات میں لکھا ہے کہ وہ چوہوں نے، عرم جو ہے وہ جنگلی چوہوں کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے وہ دریا کی تہ میں مٹی میں جا کر مٹی کو کھودا ہے، اور جیسے وہ جو اس کی جو فاؤنڈیشن تھی نا اس کو کھوکھلا کر دیا۔ ظاہر ہے جب نیچے مٹی رہے گی نہیں تو جب وہ نیچے گرے گا تو بس وہ ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ یعنی اس نے ڈیم کے نیچے جو ہے نا وہ اس کی مٹی کی تہوں کو اس چوہے نے کھوکھلا کر دیا، اور جب وہ پانی آیا ہے زور کا، اور بس ڈیم جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا وہ اپنی ہی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ گر گیا اور ختم ہو گیا، اور پانی جو ہے وہ شہر میں چلا گیا، سیلاب آ گیا، سیل العریم۔ سارے باغات، فصلیں، کھیتیاں، شہروں میں آپ کو پتہ ہے تباہی مچنی تھی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ان کے وہ جو دونوں باغات تھے، جو فصلیں اور کھیتیاں، ان کو بدل دیا جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، جن کے بیوے بدمزہ تھے، ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے اور کچھ جھاؤں کے، اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ وہ باغات تو ختم ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا وہ چھوٹے موٹے جھاڑ جھنکار جو ہے وہ چند جنگلی بیریاں جو خود بخود اگاتی ہیں، بس اس طریقے کی کھیت جو ہے، جو فصلیں ان کے پاس وہاں پر رہ گئیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اور یہ سزا ہم نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے دی تھی، اور اس کفر سے مراد یہاں پر کفران نعمت لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یا اس کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے ناشکروں، اسے کہ نعمت نا چھین لی جاتی۔ اس لیے اس کے اندر جو ہمارے پاس جو دعائیں ملتی ہیں نا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نعمت کے حصول کی دعائیں ملتی ہیں، اور کیا ملتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں، کہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کفران نعمت کرنے والوں سے کیا کرتے ہیں، نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ ہم آپ سے زوال نعمت سے جو ہے وہ پناہ چاہتے ہیں، کہ آپ ہمیں نعمتیں دیں اور پھر ہم سے جو ہے وہ نعمتیں چھین لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے بھی، اور پھر ہر قرآن کے پڑھنے والے کے لیے یہ سبق ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان
جس کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، ہے نا۔ اب اس یمنی قوم اور اس بستی کے درمیان، وہ بستی کون سی ہے؟ یہ فلسطین کی بستی ہے یا شام کی سرزمین، جس کے لیے قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو برکت دے رکھی تھی، ہے نا۔ اب یہ جو اچھا یہ جو ان کے باغات تھے، یہ یوں سمجھ لیں ان کا ایگریکلچر تھا، ان کی زراعت تھی۔ اب یہ زراعت شہر میں بھی چاہیے اور پھر اس کے بعد شہر سے باہر بھی بھیجی جائے گی، یہ ان کی تجارتی شاہراہ ہے، یہ ان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بزنس جب تک نہیں ترقی کر سکتا جب تک کہ اس کو لے کر آنے اور جانے کے لیے جو ہے وہ راستے نہ ہو، بہتر نہ ہو، یا پھر یہ کہ وہ پرامن نہ ہو، اچھے سے بنے ہوئے نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اور اس بستی کے درمیان، یعنی شام اور فلسطین کی بستی کے درمیان، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اس کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی اور ان کے چلنے کی منزلیں مقرر کر رکھی تھی، سیرو فیہا، اس میں چلو پھرو، لیالیا، رات کو بھی، و ایام، اور دن کو بھی، آمینین، امن کے ساتھ۔ اب یہ جو رات اور دن کا سفر اگر امن کے ساتھ ہے نا، پھر وہی وہ شہر کی جو ترقی ہے نا، اسی سے پروان چڑھے۔ اب یہ جو ہے نا وقدرنا فیہا سے، یہ نا وہ سروس ایریاز ہیں، وہ ریسٹ ہاؤسز ہیں جو ہم جاتے آتے دیکھتے ہیں نا، جیسے وہاں پہ اس وقت وہ سرائے ہوتے تھے جہاں پہ رکنے کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، راتوں کو بھی وہاں آبادی ہوتی تھی اور پرامن سفر ہوتا تھا۔ سفر کا امن کسی بھی معاشرے کی ترقی کا جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، جس سے ان کی زراعت بھی، ان کی تجارت بھی، یعنی وہ پھر امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور سفر جو ہے وہ امن کا ہونا چاہیے۔ تو رات کو بھی اور دن کو بھی ایسا اچھا سفر تھا جو امن کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے۔ فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ تو ہمارا یہ جو سفر ہے نا اس کو دور دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرے ملکوں سے لوگ ان کے ملک میں آتے تو وہ جب یہ پرامن سفر اور یہ سارے جو ریسٹ ہاؤسز، سرائے وغیرہ دیکھتے، کہتے ہمارے ملک میں سے تو ایسا انتظام نہیں ہے۔ جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی ڈاکہ ڈال دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے، رات کو تو نکل ہی نہیں سکتے۔ ایسے شہر جن میں خوف ہو، رات کو تو نکلا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ رات کو ظاہر ہے کہ وہ چھین لیے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے کہ کاش ہمارے بھی سفروں میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہے نا۔ تو وہی نا، مطلب سہولت ملنے کے بعد نا پھر آپ کہیں اچھا نہیں وہی چولہے جلاتے پھر کھانے پکاتے، کیا مزہ ہوتا۔ بڑی مشکل ہو جاتی زندگی اگر وہی چولہے میرے اور آپ کے پاس واپس آ جائے نا، ہم نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے ہی ایک بات ہے کہ یعنی کہ کچھ چیزیں جیسے اب وہ اب اس دور میں واپس جانا نا بہت مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ آپ کہیں کہ ہاں بڑا مزہ آتا تھا سردی میں، کچھ اوڑھ لیتے تھے، یہاں پہ اوڑھنے پہننے سے کام نہیں بننے والا، یہ آپ ہیٹ کے بغیر، ابھی یہاں بند ہو جائے نا ہیٹ، آپ کہیں گے آن لائن ہوگی کلاس سسٹر شمائلہ، اس سردی میں ہم سے نہیں بیٹھا جاتا ہے نا۔ تو اب دیکھیں ٹھیک ہے، اب وہاں بھی بیٹھے، ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ بس اس میں نا پھر وہ کہ اچھا وہاں پر ایسا ہوتا ہے، اچھا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے یہ جو فقالوا ربنا ہے نا، یہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی ہے نا، بلکہ جب وہ یہ قصے سنتے ہیں نا تو ان کے دل میں جیسے خواہشیں یا وہ باتیں کرتے کہ یعنی ہمارے بھی ایسا ہوتا نا تو کتنا انجوائمنٹ ہوتی اس کے اندر، اس سے کتنا مزہ آتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر ان کی سفر کی مسافتوں کو جو ہے نا وہ دور کر دیا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ وہ جو دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی انسان اپنی جانوں پر نا خود ظلم کرتا ہے نا، یعنی آسانی کو، کمفرٹ کو مل جائے نا تو لے لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہے نا۔ اور پھر اس آسانی اور کمفرٹ کا انسان عادی ہو جاتا ہے نا، اے اللہ ہم سے ہماری نعمتیں نہ چھینا۔ بس پھر کیا ہوا کہ وہ سفر کی مسافتیں پھر وہی چھینا جھپٹی لوٹ مار ان کے بھی سفر میں شروع ہو گئی، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، چنانچہ ہم نے ان کو جو ہے وہ افسانے بنا ڈالا۔ اب بس لوگ ان کا ذکر، جیسے میں اور آپ ابھی قوم سبا کا ذکر کر رہے ہیں نا، پھر ان کی تاریخ میں بھی ان کی باتیں ہی باقی رہ گئیں، اس قوم کی خوشحالی باقی نہیں رہ گئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور بس ہم نے انہیں تتر بتر کر ڈالا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی مر جائے گا تو تتر بتر ہو جائے گا، کہا زندگی میں بھی ایسے جو ہے وہ قومیں چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور اس میں یقیناً
ہر صابر اور شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اس لیے میں نے اس کے تعارف میں بتایا تھا کہ ان نعمتوں کے ساتھ صابر اور شاکر بننے کی طرف ابھارا جا رہا ہے نا. صبار جو ہے نا، یعنی صبر سے مبالغے کا صیغہ ہے. صبار غفار کے وزن پر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور شکور غفور کے وزن پہ آیا، فعول کے وزن پر آیا. دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے. صرف صابر اور شاکر بھی کافی تھا، لکل صابر شاکر، لیکن کہا گیا صبار شکور. صبار ہر وقت، ہر لمحے کثرت کے ساتھ صبر کرنے والا ہے. اسی طرح شکور بھی جو ہے نا، فعول کے وزن پر، غفور کے وزن پر، یعنی غفور میں نا ہر وقت مغفرت پائی جاتی ہے نا، اور غفار میں نا فعال کے وزن پر آتا ہے جو کہ صبار ہے، فعالیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے اور ہر وقت شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی. اس کی اتباع سے کوئی بچتا ہے تو کون؟ مومن. اب اس کا ظن یہی تھا نا، اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان لوگوں کو تیرے شکر کی راہ سے بھٹکاؤں گا، اور تو ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس نے کہا کہ ابلیس کا وہ جو گمان تھا نا کہ میں بہکا دوں گا اور اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو مومنین کے سوا سب نے نا اسی کی پیروی کی اور کفران نعمت کے. صرف مومن ہے نا جو شیطان کی اس ناشکری کے جال سے اور اس کے بہکاوے کے جال سے جو بچ سکتے ہیں نا. الا فریقا من المؤمنین، صرف مومنین کا گروہ بچ سکتا ہے. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور اس ابلیس کو ان کے اوپر جو ہے کوئی سلطان حاصل نہیں تھی، کوئی قوت، کوئی زور حاصل نہیں تھا. الا لنعلم، سوائے اس کے کہ ہم یہ معلوم کر لیں، من یؤمن بالآخرہ، کون آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون اس کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے نا. آخرت پر ایمان یقین کے ساتھ ہے. اس میں جس کو بھی یعنی شک ہوگا نا، وہ اس کے بہکامے میں آ جائے گا، وہ پھسل جائے گا، وہ بہک جائے گا، وہ گر جائے گا. اور جو یقین کے ساتھ اس راہ پہ ہو نا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخرت پر ایمان کون لے کر آتا ہے اور کون اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا شخص کو ابلیس نہ چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے، یاد رکھیے. اس لیے شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر نا یقین کے راستے کا سفر کرنا ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یہ پکار کر دیکھیں ان کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو تم یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کو پکارو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں اور زمین کے موجودات میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان موجودات میں ان کی کوئی شراکت ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا یعنی اللہ کا مددگار، یعنی جیسے شرک کا جو ہے وہ ابطال کیا جا رہا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے ہاں صرف اسی کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے. اب جب مشرکین مکہ سے جو سوالات ہیں نا کہ تم کس کی عبادت کرتے، تو وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ بت نا اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اس لیے عقیدہ سفارش کو اتنا زیادہ قرآن نے بیان کیا ہے، بلکہ صحیح اور حق کا عقیدہ شفاعت بیان کیا ہے، اور باطل عقیدہ شفاعت کو رد کیا ہے، منع کیا ہے. کہا نہیں دے سکتی کسی کی شفاعت کسی کو بھی نفع فائدہ، الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے. تین باتیں، سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے، جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. دوسری بات کہ جس کے حق میں اجازت دے. اب یہ نہیں ہو سکتا جس کو اجازت دی وہ اپنی مرضی سے چن لے گا کہ مجھے ان میں سے 4 10 جس کی بھی سفارش کرنی ہے میں خود کروں گا. نہیں، جس کو دے اور جس کے حق میں دے. تیسری بات جس چیز کے لیے دے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی تمام چیزوں کی سفارش کر لی جائے گی، بلکہ اس کی جس چیز کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کی اسی چیز کی سفارش کی جا سکے گی. اور یعنی یہ 3 بنیادی باتیں. چوتھی بات یہ ہے
کہ جو اس شفاعت کا اہل ہوگا وہ شفاعت کرنے والا اسی کی شفاعت کر سکے گا. یعنی انبیاء کرام جنہوں نے ساری زندگی حق کی دعوت دی ہے نا، خود سولی پہ چڑھے، جن کا خون بہایا گیا، جن کو زخم لگائے گئے، کیا وہ جب دنیا میں حق کے لیے ایسے کھڑے ہوئے تھے تو کیا وہ آخرت میں جا کر ناحق کی سفارش کرنے لگیں؟ کیا یہ بات سوچی بھی جا سکتی ہے، تصور بھی کی جا سکتی؟ وہ حق کی سفارش کریں. کوئی حق پہ تھا لیکن کوئی ایسی کنڈیشنز، کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی چیز جس کے لیے وہ اس چیز کو ویسے نہیں کر سکا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا، اور جس کی وجہ سے اب وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. اس چیز کے لیے اس کی سفارش کی جائے گی تو وہ سفارش کام آ جائے گی. ہمیں پتہ چلتا ہے فرشتے بھی سفارش کریں گے اہل حق کے حق میں، فرشتے بھی سفارش کریں گے، مومنین بھی اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے. قرآن کا سفارشی ہونا احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے. روزوں کا یعنی اعمال صالح کا اس کرنے والے کے حق میں سفارش کرنا، یعنی نماز کا بھی، صدقے کا بھی، روزے کا بھی، یعنی اسی طرح ہمیں ان تمام اعمال صالح کا مل جاتا ہے کہ وہ کرنے والے کے حق میں سفارش کریں گے. اسی طرح پیغمبران کرام سفارش کریں گے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقبی جو ہے وہ شافع محشر ہے کہ وہ سفارش کریں گے. بات یہ ہے اللہ انہیں سفارش کا اذن دے گا، اور جس کے حق میں دے گا اور جس چیز کے لیے دے گا یہ اس کے لیے سفارش کر سکیں گے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی. اب نا یہ قیامت کی منظر نگاری کہ جیسے وہ موجود ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے تو لوگوں کے دلوں سے اس وقت جو ہے وہ گھبراہٹ دور ہوگی. ایک دوسری بات اس کے اندر یہ لکھی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے اس قول کے لیے ازراہ عاجزی اپنے پر مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو مارتے ہیں تو ایسی آواز آتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر کھینچے جانے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جیسے ان کے اوپر نا ایک وہ جلال کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، اللہ کے جلال کی، اور پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، کہ کیا تھا، کیا کہا گیا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کی جسے تصدیق کے لیے آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا کہا گیا تھا. قال ربکم، کہا تمہارے پروردگار نے، قالوا الحق، وہ بولیں گے حق کہا تھا. یعنی جو کچھ بھی کہا گیا تھا نا حق کہا گیا تھا. یعنی بس وہ اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، جو کہ بلند و بالا اور برتر، یعنی تو اس بزرگ اور بلند و بالا برتر اللہ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ حق کہا تھا. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا. اب اللہ نے وہ ساری مثال بیان کر دی، اور اب جیسے مشرکین مکہ سے سوالات کیے جائے رزق کون دیتا ہے. قُلِ اللَّهُ، اب وہ کہیں گے یا کہہ دیجئے کہ اللہ ہی. ہو سکتا ہے کچھ اور جواب دیں، اس سے پہلے ان کو صحیح جواب بتا دیں. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم میں اور تم میں سے ایک فریق یا تو ہدایت پر ہے اور دوسرا کھلی گمراہی پر ہے. یعنی یہ کیونکہ دونوں ہے نا، ایک پیش کر رہا ہے ایک جھٹلا رہا ہے، یا تو وہ جھٹلانے والا ہے ہدایت پر یا یہ گمراہی پر. لیکن ظاہر واضح بات یہی ہے کہ ہم ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں اور تم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ ان سے کہیے اگر ہم جرم کریں تو اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، ہے نا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ہم سے باز پرس نہیں ہوگی. یعنی جو کرے گا ہدایت پر ہے تو اسے ہدایت کا اجر مل جائے گا، اور جو کھلی گمراہی پر ہے اس کو اس کا عذاب جو ہے وہ مل جائے گا. یعنی دونوں فریقوں سے ایک دوسرے کے عمل کی باز پرس نہیں کیجیے. ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کی، اس نے جو کچھ وہ خود کر رہا ہے اس سے اسی کی باز پرس ہوگی، اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی وہ سمجھ رہے ہیں ہم حق پر ہیں. ابو جہل کیا دعا کرتا ہے نا، دونوں میں سے جو فریق حق پر ہے کل اللہ اس کو فتح عطا کر دے. وہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا، اسی لیے تو اس نے یہ دعا کی تھی. تو کہا یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے. یہ وہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا. یعنی اس کا علم بھی سب پر محیط ہے، اور اس علم کی وجہ سے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے اور
درست ہوتا ہے۔ اور یہ کہ فتح کھولنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر جب فیصلہ کیا جاتا ہے نا تو ایک کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، ایک کی مشکل کھول دی جاتی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، آپ ان سے کہیے کہ مجھے وہ ہستیاں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا، یعنی وہ میرے سامنے لے کر تو آؤ کہ آخر وہ کون ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی وہ ہرگز اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ سورۃ الاحزاب میں ہم ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ بات کر آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے یعنی یعنی سرخ اور سفید دونوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام پیغمبران کے مشن کو پورا کیا گیا۔ فتح مکہ کے ذریعے دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی موجود تمام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا، اپنے قاصدوں کے ذریعے، اپنے سفیروں کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے۔ اس وقت جتنے موجود معلوم حکمران تھے ان سب تک اس دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ پہنچا دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اب یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائے گی، اس لیے کہ جو پیغمبر کا مشن ہوتا ہے اس کی امت پر وہی مشن جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اس کے کندھوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم آگے جو ہے وہ اس مضمون کو پڑھنے جائیں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ ان سے کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہ سکو گے نہ ہی آگے جا سکو، یعنی یہ نہیں بتایا جاتا کب آئے گی، بس یہ بتایا جاتا ہے آئے گی ضرور، یقینی ہے، سرٹن ہے، کب جب آئے گی تو ایک لمحہ نہیں ملے گا کہ آگے ہو سکے یا پیچھے ہو سکے۔ وقال الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جو کہ کافر، یعنی وہ جو کہ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ قرآن کا نزول ہے تو قرآن سے انکار، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یہ نہ مشرکین مکہ ہیں جو آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور کہتے تھے نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے جو آسمانی کتاب نازل ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے کہ جب وہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ موقوف نا اصل میں ٹھہرانا، آپ کو پتہ ہے نا، موقف عربی زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اور قف بس کیا کرنا ہے، ٹھہر جانا، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے نا، تو یہ کہ بس ان کو کیا کیا گیا، ابھی ٹھہرایا گیا ہے۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، اب یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کا نا یعنی جواب دے رہے ہوں گے، قول کو ایک دوسرے کی طرف پلٹا رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا، جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، وہ اپنے بڑا بننے والوں سے، بڑے سے مراد سردار ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بھی وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہوگی، وہ اپنے ان استکبار کرنے والوں سے کہیں گے لولا انتم لکنہ مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اب ان کو پتہ چل جائے گا ہم ان کی وجہ سے بہکے تھے، ہے نا۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب وہ جنہوں نے استکبار کیا تھا اب وہ ضعیف بننے والوں سے جو کہ کمزور بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا اس ہدایت کو آ جانے کے بعد جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اب وہ خود اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہمارے روکنے کی وجہ سے تم نہیں رکے، حالانکہ وہ روکتے تھے اور یہ رکتے تھے۔
وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب یہ جو ضعیف بننے تھے یہ اب استکبار کرنے والوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ بات یہ کہ تمہاری دن اور رات کی یہ چالیں تھیں، یہ سازشیں تھیں، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، کہ جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کرتے. یعنی اب نہ، یعنی اس وقت نہیں ان کو پتہ چلتا تھا، اور اب اس وقت بھی نا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے گھمایا جاتا ہے، کہاں سے بہکایا جاتا ہے، اور لوگ اس بہکنے کے پیچھے جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور جبکہ تم ہمیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، یعنی جیسے یہ جو شرک پرستی کا پورا نظام ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپا لیں گے. اب کیا کریں گے؟ اب نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، لیکن اس کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور انہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ وہ کام کیا کرتے. جیسے وہ قیدیوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس وقت بھی مجرمین کو نا بیڑیاں طوقے ڈال کر نا باقاعدہ طور پر، جس کو کہتے ہیں چینڈ کر کے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے اسے یہی کہا. سب سے پہلے جو اختلاف یا انکار آتا ہے نا، کس سے آتا ہے؟ مترفین. قرآن نے اصطلاح استعمال کی، کھاتے پیتے عیش پرست لوگ. جب وہ جیسے وہ نعمتوں کی بہتات کھل جاتی ہے نا اور انہیں کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی نا، بس وہ سب سے پہلے حق کا انکار وہی کرتے ہیں. اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ تم جو بھی پیغام دے کر بھیجے گئے ہو نا، ہم اس کا کفر کر رہے ہیں، ہم اس سے انکار کریں. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور آپ ان سے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں. اب وہ جو وسعت اور کثرت آتی ہے نا، ایک مال کی بھی اور افرادی قوت اولاد کی بھی، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کیا سمجھتا ہے؟ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ بڑا بننے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تم سے مال اور اولاد کی اکثریت میں زیادہ ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم پر عذاب آنے والے. یہ محلات جل کر راکھ ہونے والے نہیں ہیں. یہ کہاں سے، یعنی یہ ساری خدائی فرعون میری ہے، یہ کہاں سے یہ خدائی ختم ہو سکتی ہے نا؟ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور آپ ان سے کہیے رزق تو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی کوئی وجہ تھی جس کے لیے اس کے لیے رزق فراخ کیا گیا. یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی پسندیدگی تھی، ہے نا؟ یہ اللہ کی یعنی تقسیم ہے، اس میں اللہ کی پسندیدگی کو کوئی دخل نہیں ہے. کہ ٹاپ 10 اٹھائیں تو شاید ایک مومن بھی نہ ملے، ہے نا؟ وہ عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام کے عشرہ مبشرہ میں اٹھائیں، اس میں سے صرف 2 ملیں گے جن کے پاس اللہ نے مال و دولت کی جو ہے نا وہ فراوانی کھولی تھی. باقی سارے کے سارے فقراء مہاجرین میں سب سے اول نمبر پر نظر آ جائیں گے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی رضا کا سائن ہے کہ جس کو مل گئی اللہ اس سے راضی. آج کل اکثر لوگ وہ اتنی مشکل میں ہیں، پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے تو اللہ اسے عذاب دے رہا ہے نا؟ اور وہ یہ کرتا تو پھر اس کے ساتھ یہ نہیں. یعنی دنیاوی مشکلات کو نا اللہ کا عذاب یا اللہ کی ناراضگی سمجھ لیا جاتا ہے. اب پتہ نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو کیا اللہ کی کسی ناراضگی کے سبب تھا؟ یعنی سوچیں تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال یا 8 سال وہ مدین میں کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے، کیا وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تھا؟ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ یہ جو ہے نا مال کی نعمت کی بہتات نا آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، وہ بند کر دیتی ہے، اور وہ دل اور عقل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ظاہر میں بس وہی نظر آ رہا ہے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، اس کو واقعتاً اللہ کا کرم سمجھتے ہیں، ہے اللہ کا کرم، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن صرف وہی اللہ کا کرم نہیں ہے، یا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی دلیل نہیں. اللہ کہتے ہیں ان سے کہیے کہ بے شک میرا رب ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں، اسی لیے ہمیں یہ ساری لا علمی نظر آتی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اکثر جو ہے نا وہ جانتے ہیں. اس لیے کہا نا قلیلم، جو قلیل من عبادی الشکور، قلیل ہیں، صرف چند ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اس بات کو جانتی نہیں. وما اموالکم ولا اولادکم،
اور مال اور اولاد یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں باللتی تقربکم عندنا زلفا، جن سے تم ہمارے ہاں قریب ترین مقام حاصل کر سکو، الا سوائے اس کے، یعنی پھر وہ یہ مال اور اولاد کس کو نفع دے سکتا ہے اور کس چیز سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، الا من آمنا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لے کر آئے، پہلی شرط، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، تقرب اسی کو ملے گا اور یہ دنیا کی نعمتیں بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال کرے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن اور چین سے رہیں۔ جنت کا ذکر ہے لیکن غرفت الجنہ جو ہے نا، یعنی جنت کے بالا خانوں کے ذکر کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کریں، یہ شروع میں بھی آیا تھا کیونکہ ظاہر ہے یہ اعتراضات اور شکوک و شبہات کے ذریعے اللہ کی آیات کا رد کر رہے تھے نا، اور اسی نے کہا تھا کہ ان اعتراضات پر بھی جو ہے وہ ضرب لگائی گئی ہے اور انہیں جو ہے وہ اس قبول حق کا راستہ دکھایا گیا ہے اور ان کو پھر اس عذاب پر حاضر کیا جائے گا۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اور میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے نا، اور اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ملتی ہے، اللہم ابسط من رزقک وابسط من برکاتک وابسط من فضلک، اے اللہ تو میرے لیے یعنی میرے رزق میں یبسط، اس کو پھیلا دے، اپنی برکتوں کو میرے لیے پھیلا دے، اپنے فضل کو میرے لیے پھیلا دے، یعنی تنگی کی دعا نہیں کرنی بلکہ جو ہے نا وہ پھیلانے کی دعا کرنی، اس لیے کہ تنگی جو ہے پھر وہی کہ جو مفلسی ہے وہ تو پھر کفر تک لے جاتی ہے نا، اور تنگی میں انسان واقعتاً تنگ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی دین اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ دوسری بات کیا ہے، جن کو اللہ نے بساط بچھائی ہے، پھیلا دی ہے جن کے لیے، انہوں نے یقدر، جن کے لیے تنگ کی ہے ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ پورا زکوٰۃ کا نظام، یہ صدقات کا نظام آگے آ رہا ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم کوئی بھی چیز میں سے خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں پلٹا کر دے دیتا ہے۔ اب جن کے پاس ابسط رزق ہے نا، بستر رزق ہے، انہوں نے یقدر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے فہو یخلفو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پلٹا کر واپس دے دے گا۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے نا، اللہ نے پھیلا ہوا دیا، اسی پھیلے ہوئے میں سے دیتے، اسی لیے یہ جو انفاق ہے نا قرآن میں ہر جگہ آپ کو پھیلا ہوا ملے، اور یہاں کیونکہ نعمتوں کی زیادتی کی بات ہوئی ہے تو نعمتوں کی زیادتی والوں کو کیا کرنا چاہیے، بس انہیں انفاق کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز، ہر دن، ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کیا دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ منفق کو، خرچ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں، ہے نا، اور دوسرا یہ کہتے ہیں اے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کرتے۔ 2 فرشتے روزانہ یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم روکتے ہی رہتے ہیں، پتہ ہے نا، کہا روزانہ کا، کہا کہ انسان کے 360 جو ہے وہ جوائنٹس ہیں، ہے نا، اور ہر دن ان پر صدقہ واجب ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ ہم میں سے کون 360 درہم، ریال، ڈالر خرچ کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بے انتہا جو ہے وہ قسمیں جو ہے وہ بتائی ہیں، ہے نا، کہ اچھی بات بھی، کلمت طیبہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو رائڈ دینا، سواری پر سوار کرانا، اس کی سواری پر مدد کرا دینا، کسی بیمار کی جو ہے وہ تیمارداری کرنا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا۔ بعض اوقات مال سے مدد نہیں چاہیے ہوتی ہے، مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا، اس وقت اس مورل سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا، یہ سب کا سب کچھ کیا آ جاتا ہے، صدقے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو انفاق ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے اسماء گن گن کرنا تو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اور واقعی جب ہم اپنے لیے مانگتے ہیں ہمیں بغیر حساب چاہیے،
جب زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں اس میں کتنا کاؤنٹ، کتنی کمی، کتنی زیادتی ہونی چاہیے. اب دیکھ، اور اللہ بے حساب دیتا چلا جاتا ہے، اور ہم حساب لگا لگا کر اتنا کاؤنٹ ہو گیا، اتنے سے اتنا، آئی ایم ڈن، ہے نا. تو الکا وما انفقتم من شیء فہو یخلف. اچھا، اور دوسری بات کہ دے دیا فہو یخلف. اور جب اللہ دے گا، اور آپ دیکھیں اللہ ایک کا 70، 70 سے وہی 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے نا بڑھا دیتا. اور کچھ چیزوں کا اجرہم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب کے اجر عطا کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے بہتر رزق دینا، یعنی ہے ہی رازق وہ، اور وہی سب سے بہتر خیر الرازقین، یعنی رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا جو ہے وہ رب ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ جو ان کا شرک کا پورا سسٹم تھا، تو ان فرشتوں سے پوچھا جائے. قالوا سبحانک، وہ کہیں گے نہیں پروردگار تو تو پاک ہے. یہ جو اللہ کے جلال کا نا بڑے براہ راست مشاہدہ ہے. اس نے فوراً سبحانک انت ولینا من دونہم، بلکہ تو ہمارا سرپرست ہے، نہ کہ یہ ان کو چھوڑ کر تو ہمارا سرپرست ہے. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کو پوچھتے تھے، فرشتوں کو نہیں پوچھتے. اب جنوں کو کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے کانا من الجن، اور وہ جنوں کا پورا لشکر ان کو بہکاتا تھا. تو دراصل وہ بہکاوے انہوں نے فرشتوں کی طرف دیا تھا، اصلاً یہ جنوں کی عبادت کرے تھے، کیونکہ جنوں کا کہنا مان رہے تھے. اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور آج کوئی بھی تم میں سے کسی بھی دوسرے کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ظالموں سے یہ کہا جائے گا، یا ظالموں سے ہم یہ کہیں گے، اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم دنیا کی زندگی میں کنتم بہا تکذبون، جسے تم چھٹلایا کرو. وہ کہتے تھے نا وما نحن بمعذبین، ابھی ہم نے پڑھا ہمیں تو عذاب ہونے والا ہی نہیں، کہا یہ ہے عذاب اور تمہارے سامنے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے. یہ وہی خاندان کی رسمیں، آباء و اجداد کے طریقے، جن سے انسان جو ہے نا وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ ہمارے گھرانوں میں تو یہی رسمیں ہوتی تھی، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے، ہماری امی تو یہی کرتی تھی، ہماری نانی اور دادی کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ چلتے ہی چلے جائے. اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی کچھ لوگ شب برات کا حلوہ بنائیں گے، آپ کو پتہ ہے، پتہ بھی چل گیا. ہر عالم یہ بتا رہا ہے کہ یعنی اگر کہیں عبادت کی کوئی یعنی گنجائش نکلتی بھی ہے نا، حلوے کی کہیں نہیں نکلتی، آپ کو میں یہ بتاؤں. لیکن کیونکہ امی بناتی تھی، کیونکہ دادی بناتی تھی، کیونکہ نانی بناتی تھی، گھر کا طریقہ یہی تھا، تو بس وہ نا جیسے بلٹ ان ہو گیا ہے ہمارے اندر، ہمارے کلچر میں، برے صغیر پاک و ان کے رہنے والوں میں خاص طور پر، ہے نا. اور یہ وہی ہے کہ آبا و اجداد کرتے تھے، تو بس آنکھیں بند کر کے نا چلتے ہی چلے جانا. وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو جھوٹ کھڑا ہوا ہے. پہلے کہہ دیا نا ہم اس قرآن پر ایمان لانے والے نہیں، نہ وہ جو اس سے پہلے نازل ہو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا اس کے بعد یہ کہنے لگے إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. بس وہ سحر کہہ کے نا رد کر دیتے تھے. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، حالانکہ ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب نہ دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نذیر ہیں، جو کہ اہل عرب کے پاس جو ہے وہ وہاں پر گئے، اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نبی
نہیں آیا تھا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ لوگ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا تھا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا نا یہ اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچی. یعنی پھر وہی قوم عاد اور سمود، اتنی طاقتور قومیں ان کے سامنے گزر چکی کہ ہم نے ان کو جو دیا تھا نا ان کو ان کا عشر عشیر بھی جو ہے وہ نہیں دیا ہے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، لیکن انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، آپ ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کا واعظ کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی یہ کہ بس ایک ہی بات کی تو نصیحت کر رہا ہوں. ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے تم ذرا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح. مسنا و فرادا، یعنی دو اور ایک، یعنی تم اکیلے اکیلے بھی سوچو یا دو دو لوگ مل کر بھی سوچو. ثم تتفکروا، اور پھر تم یہ غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارے اس صاحب میں، اس ساتھی میں کوئی دیوانگی کی کوئی بات ہے نا. انہوں نے کہا تھا نا جنون لاحق ہو گیا، یا یہ کہ جن جو ہے وہ چھا گیا. تو کہا ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا جنون ایسا ہوتا ہے، کیا مجنون دیوانہ پاگل ایسا ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے تو رد کرنا تھا نا، تو ساحر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا. تو کہا سوچو تو صحیح کیا جنون ایسا ہوتا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم، حالانکہ یہ صرف اور صرف نہ تمہیں ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، تمہارے ہاتھوں میں اس شدید عذاب کے آنے سے پہلے پہلے وہ تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہے. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، آپ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہے تو وہ تمہارے لیے، یعنی ایک تو مانگی نہیں، اور اگر مانگی ہے تو تم اسے اپنے پاس ہی رکھو. ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے. یہ ہے پیغمبروں کی جو تبلیغ ہے نا، یہ جو بلا معاوضہ ہوتی ہے نا، یہی ان کے حق ہونے کو واضح کر دیتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا پروردگار حق کے ساتھ ضرب لگاتا ہے. علام الغیوب، وہ ساری کی ساری چھپی باتوں کا جاننے والا. آپ دیکھیں یہ تیسری بار یہ مضمون نا کہ علام الغیوب وہ ہے، غیب کا علم اس کے پاس ہے اور کسی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا. اور قل، ان سے یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا. وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نے نہ تو پہلے کچھ پیدا کیا تھا اور نہ ہی اب وہ کچھ پیدا کرنے والے. اب دیکھیں یہ نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر یہ آیت پڑھی ہے. اس کا اصل ظہور نا اس وقت سامنے آیا. ایک تو وہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے بہت مشہور، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور آپ پھر یہ آیت پڑھ رہے تھے قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کیونکہ وہ جو رد ہو رہا ہے اور یقین دلایا جا رہا ہے، تو یقین کے ساتھ نا یہ فتح مکہ کی خوشخبری ہے اس آیت کے اندر. یعنی یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا مشن، آپ کا مقصد پورا ہوگا اور یہ باطل نیست و نابود ہو جائے. نہ اس نے اس سے پہلے کچھ پیدا کیا اور نہ ہی بعد میں کچھ پیدا کرنے والا ہے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور ان سے کہہ دیجیے اگر میں گمراہ ہوں تو اس گمراہی کا وبال میرے اوپر ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی گمراہ ہے اس نے خود ہی اس کو بھگتنا ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، لیکن وہ جو ہے نا ثُمَّ تَتَفَكَّرُ، یعنی تم سوچو، اور تم سوچو اگر ہوں میں ہدایت پر، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے نا. پیغمبر وحی کی وجہ سے منفرد ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے تو وہ سب کی طرح ہی بشر، لیکن جب اس پر وحی آتی ہے نا تو اس کا جو درجہ اور رتبہ ایلیویٹ ہوتا ہے اور وہ سب سے بلند اور ممتاز ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پیغام کو لے کر وہ پھر انسانیت تک اور امت تک پہنچاتا ہے. انہو سمیع قریب، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اب دیکھیں وہ جو گرفت تھی نا وہ ایک ذرا جیسے ہلکے انداز میں آ رہی تھی، یہاں پر نا وہ شدت کے ساتھ آئی، کیونکہ ان کو یہ بتایا کفران نعمت کیا تو تمہاری پکڑ ہے. اب دیکھیں اب آپ اب آپ وہ وقت دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، بچ نہیں سکیں گے،
بلکہ وہ اخذوا من مکان قریب، بلکہ وہ قریب ہی کے مکان سے پکڑ لیے، یعنی فوراً ان کو پکڑ لیا جائے گا، کہیں وہ بھاگ کر دور نہیں جا سکیں گے۔ وقالوا آمنا بھی، اور اس وقت وہ کہیں گے ہم اس پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اللہ کہتے ہیں اور اب اتنے دور مقام سے انہیں ایمان حاصل کرنا، یعنی کہاں سے ان کے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان کا جو اصل مقام تھا نا دنیا میں تھا، اب آخرت میں نہیں ہے۔ اب لے بھی آئیں قول کہ ہم ایمان لے آئے اس پر، اس مکان بعید میں، ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور وہ اس سے پہلے اس پر یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بن دیکھے نا، جب یہ غیب کا پردہ اٹھا نہیں تھا دنیا میں، بن دیکھے تو انہیں بڑے دور دور کی سوچتی تھی، پتہ نہیں کیسے کیسے اعتراضات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، اور اس وقت ان کے اور وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ ان سے پہلے والے گروہوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا کہ اب اس وقت چاہیں گے ظاہر عذاب سے بچنا چاہیں گے، اب ایمان لانا چاہیں گے، اب جنت میں جانا چاہیں گے، کوئی ان کی یہ خواہش اس وقت قبول نہیں کی جائے گی، جیسے ان سے پہلے جھٹلانے والوں کے لیے کچھ بھی قبول نہیں کیا گیا تھا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اور وہ بھی ایسے ہی شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوتے۔ یہ شک اور ریب نا، یہ دو لفظ نا یہاں پر کھل کر سامنے آتے ہیں کہ شک صرف ڈاؤٹ کو کہتے ہیں، اور ریب کیسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کیا رکھتا ہے، متردد رکھتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ اسی نے کہا نا ان کے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا اگر انہی شکوک و شبہات میں مبتلا رہے تو تم بے چینی کی زندگی گزارو گے، سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے نا شکوک و شبہات اور اعتراض سے نکل کر جب یقین کا سفر ہوتا ہے نا، وہ امن، چین، سکون اور اطمینان دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امن، چین، سکون عطا کریں، نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکرے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شمار کر جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔